السلام علیکم دوستو، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنہیں خونخوار مانا جاتا ہے، جو قید میں ہیں، قریب قیامت زمین پر آئیں گے اور تباہی مچائیں گے، لیکن ان کی لوکیشن آج تک کوئی سائنسدان بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں مسلمانوں میں بہت زیادہ کیوریسٹی پائی جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ آئیے انہی سب سوالوں کے جواب اور بہت کچھ یاجوج ماجوج کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو بہت ایمان افروز اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن پاک میں دو خونخوار قبیلوں کا ذکر ملتا ہے جن کے نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ نام عربی زبان کے لفظ اج اور اجاج لفظ سے نکلتے ہیں۔ لفظ اج کا مطلب ہے کڑوا پن یا خشکی۔ بعض اوقات ان قوموں کو عربی کے لفظ العج سے بھی جوڑا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دشمن کا تیزی سے آنا۔ اسی سے مراد یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دشمن سمجھ کر آئیں گے اور ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گے۔ کڑوا پن اور خشکی سے مراد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو بہت سخت ہوگا، وہ بے رخی سے بات کریں گے۔ قرآن پاک اور احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام تھے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ہمسایوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھلانگ کر مہذب دنیا پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ یاجوج ماجوج کا نام سن کر لوگ دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ انسانیت کے لیے موت کی علامت تھے۔ جب بھی وہ آتے تو اپنے ساتھ تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں خون سے لت پت ہوتی اور ان کے قدموں تلے معصوموں کی چیخیں گونجتی تھیں۔ وہ گھروں کو جلا دیتے، فصلوں کو رون دیتے اور مویشیوں کو ذبح کر دیتے۔ ان کے لیے انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی اور وہ انہیں بے رحمی سے قتل کر دیتے تھے۔ ان وحشی حملوں نے مہذب دنیا میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے تھے اور ان کی زندگیوں میں خوف چھا گیا تھا۔ ہر وقت لوگوں کے دل ان کے خوف میں رہتے تھے۔ معصوم بچے خوف کے مارے اپنے والدین کی گود میں چھپے رہتے تھے اور خواتین جان بچانے کے لیے اپنے شوہروں کی باہوں میں پناہ لیتی تھی۔ بوڑھے مرد جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، وہ بھی اس خوفناک منظر سے ہل کر رہ جاتے تھے اور ان سے مقابلے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے چند لوگوں نے اس مصیبت سے بچنے کا واحد راستہ اللہ رب العزت کی ذات نکالی۔ اسی لیے ان سب مصیبت کے مارے لوگوں نے اپنے رب سے فریاد کی اور اس سے مدد مانگی۔ انہوں نے کئی راتوں تک قیام کیا اور عبادت کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان وحشیوں سے نجات دے اور ان کی مہذب دنیا کو تباہی سے بچائے۔ دوستو، اللہ کی ذات تو رحیم ہے، اس کے نزدیک کوئی بھی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ اللہ نے انہیں نجات دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک صبح جب لوگ اپنے خوف اور پریشانیوں میں غرق تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نیا امید کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہو رہی تھی۔ لوگ حیران اور خوف زدہ تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ کیا یہ یاجوج ماجوج کا ایک اور لشکر ہے جو انہیں تباہ کرنے آیا ہے، یا شاید یہ کوئی نجات دہندہ ہے جو ان کی مدد کے لیے آیا ہے؟ سب کے دماغ میں ایسے بے شمار سوال اٹھ رہے تھے۔ قوم کے چند بہادر سرداروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اجنبی فوج کے لشکر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ جب وہ لشکر کے سپاہ سالار کے خیمے میں پہنچے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ سپاہ سالار ایک خوبصورت اور مہربان شخص تھا جس کے چہرے پر امن اور محبت کی روشنی تھی۔ سپاہ سالار نے سرداروں کا خیر مقدم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اس کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپاہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے بات کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے
اللہ کا مزید شکر ادا کیا۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سرداروں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ان میں سے ایک بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی ایک قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ وہ اکثر ہماری سرحدوں پر حملہ کرتے ہیں، ہماری جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے بچنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن وہ بہت طاقتور اور ظالم ہیں۔ اگر آپ ان سے مذاکرات کریں یا ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک کام کرے۔ اس نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ میں آپ سے کوئی پیسے، جائیداد اور دولت وغیرہ نہیں لوں گا۔ اگر تم لوگ میری مدد قوت اور طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروں گا جو انہیں کبھی بھی تم پر حملہ کرنے سے روک سکے گی۔ سرداروں نے خوشی سے ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں پوری قوم ان کی مدد کرے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادر کے ساتھ بھر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد ایک عظیم الشان دیوار تعمیر ہو گئی۔ یہ دیوار اتنی اونچی اور مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج اسے کبھی بھی عبور نہیں کر سکتے تھے۔ سرداروں نے ذوالقرنین کا ایک شاندار استقبال کیا، انہوں نے اسے بہت سے تحائف پیش کیے اور اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ ذوالقرنین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعا دی کہ اللہ انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ قوم ہر روز دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ دیوار میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو ان کا سردار انہیں واپس جانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اگلے دن پھر کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، اس لیے یاجوج اور ماجوج کبھی بھی دیوار کو توڑ نہیں سکتے۔ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج دیوار کو توڑ دیں۔ وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یاجوج ماجوج یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون لگ کر آئے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کی بو سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوگی اور ان سے بدبو پھیل رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر صاف ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن یاجوج ماجوج کا کوئی سراغ آج تک نہیں ملا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یاجوج ماجوج آج کے زمانے میں کہاں رہتے ہیں؟ اسے بہت سارے اسکالرز نے بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج گریٹ وال آف چائنا کے پیچھے رہتے ہیں۔ چونکہ چین ایک طاقتور ملک ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ وہ باہر نکل آئیں اور دنیا پر قبضہ کر لیں۔
لیکن بعض مفسرین اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ گریٹ وال آف چائنا ٹوٹی ہوئی ہے اور یاجوج اور ماجوج کو بہت ہی ابتدائی لوگوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج مشرق سے نکلیں گے لیکن چین شمال کی طرف واقع ہے۔ گریٹ وال آف چائنا ایک تاریخی یادگار ہے جو ہزاروں سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دراصل حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اسلامی روایات میں یاجوج اور ماجوج کو روکنے والی دیوار کو ایک مضبوط اور بلند دیوار کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو قیامت تک قائم رہے گی اور تانبے سے بنی ہے، لیکن چین کی یہ دیوار تانبے سے نہیں بنی ہوئی۔ کچھ اسکالرز رائے رکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج شاید خطرناک اور رازوں سے بھرے برمودا ٹرائنگل میں رہتے ہوں۔ یہ بحر اوقیانوس میں واقع ایک پراسرار مقام ہے۔ یہ نظریہ اس لیے پیش کیا گیا کیونکہ برمودا ٹرائنگل اپنے غیر معمول واقعات کے لیے مشہور ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے کی کہانیاں اس علاقے کو ایک اور دنیا کی طرح بنا دیتی ہیں جو اس قیاس آرائی کی وضاحت کرتی ہے کہ یہاں کوئی غیر معمولی مخلوق موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت میں یاجوج اور ماجوج کی رہائش کی جگہ کی وضاحت سے نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ ان کی رہائش سے زیادہ ان کی تعداد اور تباہ کن ذہنیت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ ایک بہت ہی وسیع اور وحشی النسل قوم کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کو سائنس اب بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیز ہواؤں کا سامنا، غیر معمولی لہریں اور سمندر کے اندر موجود گیسوں کا اخراج وغیرہ ان واقعات کی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اسلامی عقائد میں قیامت کی نشانیاں سائنس کی وضاحت سے باہر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہیں۔ ان نشانیوں کو کسی بھی سائنسی نظریے سے جوڑنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمانی پہلو مضبوط کریں اور یہ یقین رکھیں کہ قیامت کا فیصلہ اور یاجوج و ماجوج کا ظہور اللہ کے علم میں ہے۔ دوستو، دوسری طرف یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج شاید روس اور منگولیا کے وسیع علاقوں میں رہتے ہوں۔ یہ خیال اس وجہ سے درست تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں اونچے اونچے پہاڑ اور آسمان چھوتی کھائیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقے دشوار گزار اور پتھریلی زمین کے لیے مشہور ہیں جو قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں دی گئی وضاحت سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے۔ قرآن میں ان کے ظہور کی جگہ کو ایک بند سی جگہ اور پہاڑوں سے بھری ہوئی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں اور دشوار گزار علاقوں کی موجودگی یقینی طور پر یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ وہیں رہتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرز نے اس بات پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ ان کے نزدیک یاجوج اور ماجوج کو ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی ایک مضبوط دیوار کے پیچھے رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ پہاڑوں میں نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ روس اور منگولیا جیسے ممالک میں آج جدید ٹیکنالوجی ہے اور وہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اگر یاجوج اور ماجوج واقعی میں وہاں ہوتے تو اتنے عرصے تک وہ چھپ کر کیسے رہ سکتے تھے؟ اسلامی عقائد میں قیامت کی نشانیاں ایک خاص حکمت کے تحت ظاہر ہوں گی اور ان کا تعلق کسی مخصوص جغرافیائی لوکیشن سے نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج قطب شمالی یا جنوبی یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول میں موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ انہیں روکنے والی دیوار پیتل اور مضبوط دھات سے بنی ہوئی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان قطبی علاقوں میں مسلسل برف باری پڑنے کی وجہ سے اصل دیوار چھپی ہوئی ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج ہمالیہ کے دلکش مناظر یا سائبیریا کے وسیع اور رازوں سے بھرے علاقوں میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان علاقوں کے گرد پائے جانے والے اسرار اور کشش سے جنم لیتا ہے جہاں بلند و بالا پہاڑ اور بڑے جنگل موجود ہیں۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج کے متعلق کچھ ماہرین نے ایک دلچسپ خیال پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید یاجوج اور ماجوج بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی میں موجود ہوں۔ بحیرہ قزوین کا نام ایران کے شہر قزوین کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو اس کے جنوبی ساحل کے پاس واقع ہے۔ یہ خیال اس سمندر کے ماحول اور اس کی تاریخی اہمیت سے ہے۔ بحیرہ قزوین دنیا کا سب سے بڑا بلند سمندر ہے اور اس کی گہرائیاں اب بھی بڑی حد تک راز ہی ہیں۔ اس سمندر میں پائے جانے والے جانوروں کی بعض اقسام دنیا کے دیگر سمندروں میں نہیں ملتی جو اس کے منفرد ماحول کی نشاندہی کرتی
سکتی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج بحیرہ قزوین کی انہی پوشیدہ گہرائیوں میں رہتے ہوں جہاں تک انسان ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اندر ہی کہیں چھپ کر رہتے ہوں گے، اس وجہ سے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہیں گے اور ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نظریے کے پیچھے یہ خیال ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں خالی جگہیں موجود ہو سکتی ہیں جن میں یہ قومیں رہائش پذیر ہوں۔ یہ سب نظریات خواہ کتنے دلچسپ کیوں نہ لگیں، قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے براہ راست ثابت نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں پر بات چیت کرنے کا ایک دلچسپ پہلو ضرور پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اسکالرز نے یاجوج ماجوج کی شکل کے بارے میں بات کی ہے۔ کچھ روایات میں انہیں آسمان کو چھوتے قد والے بتایا گیا ہے اور ان کے کان اور دوسرے اعضاء بہت بڑے بتائے گئے ہیں، جو سوتے وقت ایک کان کو تکیے اور دوسرے کو بستر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات عقل میں نہیں آتی کیونکہ اتنے قداور لوگوں کا دنیا میں رہنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری روایات کے مطابق ان کے قد بہت چھوٹے ہوں گے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو بہت لمبے ہیں اور نہ ہی چھوٹے ہیں، بلکہ مضبوط اور چوڑے جسم کے مالک ہیں۔ یہاں تک قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ ان کی ظاہری شکل مشرق کے لوگوں جیسی ہوگی، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جن کی پشت میں کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ مورخین اور مفسرین ان روایات کو دلیل کے طور پر پیش تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اندازے ہیں جن پر یقین کرنا درست نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم صرف اسی معلومات پر انحصار کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو دنیا میں فساد پھیلائے گی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ آنکھوں نے نہ دیکھی ہوگی اور کانوں نے نہ سنی ہوگی۔ ان سے بچنے کا واحد راستہ اللہ سے دعا اور اس پر کامل توکل ہے، کیونکہ قیامت کے نزدیک اس فتنہ اور آزمائشوں سے نجات صرف اسی کی ذات پاک کی طرف رجوع کرنے اور اس کی مرضی پر راضی رہنے میں ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے سلسلے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اللہ کے ولی تھے یا کوئی نبی۔ اس بات کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو سینگوں والا شخص۔ انہیں ذوالقرنین کا لقب مختلف وجوہات کی بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ ایک ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پر دو سینگ نمایاں طور پر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین لفظ کو زمانے یا کسی قوم سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی لفظ قرن نسلوں یا زمانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ کا خیال ہے کہ انہیں اپنے زمانے اور قوم کی نسبت سے یہ لقب دیا گیا تھا، لیکن علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جنہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے۔ انہوں نے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کیا، مشرق میں سورج نکلنے کی جگہ اور مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان دونوں مقامات کا دورہ کیا اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عدل، انصاف اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کاموں کا ذکر کیا ہے، جن میں انہیں بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس عظیم حکمران کی حکمرانی کا دور امن و خوشحالی کا دور تھا۔ انہوں نے تجارت اور زراعت کو فروغ دیا اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئی۔ علم و فن کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دی۔ جہاں لوگوں کو مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی، انہوں نے لوگوں میں عدل قائم کیا، جس سے لوگوں میں انصاف کا احساس پیدا ہوا۔ ان کی طاقت اور اختیار اتنا وسیع تھا کہ ان کے دور میں اس کی سلطنت دنیا کے زیادہ تر علاقوں پر محیط تھی۔ ان کی شاندار حکمرانی ہر اس کونے تک پھیلی ہوئی تھی جہاں تہذیبیں پھل پھول رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے دور میں فن و ادب، علم و حکمت اور ثقافت کو بھی بڑی حد تک فروغ دیا۔ دوستو، ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کتنے اہم ہیں۔ وہ اللہ کے فرما بردار لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کا پرچار کیا۔ انہوں نے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ ہم ان کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور اسے پھیلانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں جب لوگوں کے پاس وسائل کم تھے، پھر بھی انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور نئے نئے علاقوں اور لوگوں سے علم حاصل کیا۔ اس علم کو وہ اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے تاکہ وہ طرح
ترقی کر سکیں۔ آج کے دور میں جب ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل موجود ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔